تو اچھا میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں اسپیڈ مسلمانوں کی اور بڑھ جاتی ہے. میرے بیانات اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں کہ تھوڑا اور اسپیڈ بڑھاؤ. تو کتنے ہی ملک ہیں جو اب, ہاں اٹلی کی بات کر رہا تھا, وہاں بنگلہ دیشی مسلمان ہیں, اسپیڈ ان کی آپ کو پتا ہے بڑھ رہی ہے. تو میں نے وہاں جا کے پیش گوئی کی, میں نے کہا بھائی 30-40 سال کے بعد نا یہ اٹلی نہیں اٹلنگا دیش ہوگا, یہ اٹلنگا دیش. تو تنہائیاں کھا رہی ہیں, محبتیں ختم ہو رہی ہیں. تو آپ نے اس بات کا یہاں استحضار رکھنا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اور اسلام کسی کا ذاتی مذہب نہیں ہے, یہ ہمارا قومی مذہب نہیں ہے. دیکھو جیپنیز کا ایک کلچر ہے, یہ ان کا کلچر ہے, بہت اچھا کلچر ہے. آپ ان کو بولو آپ کا یہ بہت اچھا کلچر ہے کہ آپ ہر ایک سے تمیز سے بات کرتے ہو, اس زبان میں گالی نہیں ہے. وہ کوئی بتا رہا تھا کہ کسی جاپانی سے پھڈا ہوا کسی پاکستانی کا, اس نے کوئی ماں بہن کی گالیاں دی ہوں گی جیپنیز زبان میں. تو کہہ رہا ہے یار پھڈا میرا ہو رہا ہے, میری سسٹر کا کیا قصور ہے جو تم اس کو گالی دے. اس کو سمجھ میں نہیں آیا بیچارے, اس کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہہ رہا یار میری سسٹر نے کیا بگاڑا ہے تمہارا. تو یہ بھی سوچنے لگا ہوگا یار اس کی سسٹر کو کیوں گالیاں دے رہا ہوں. کہہ رہا وہ اپنے گھر میں اپنے لائف کو انجوائے کر رہی ہے. تو گالیاں نہیں ہیں زبان میں, تمیز ہے, احترام ہے, قانون کی پابندی ہے, سب اچھی چیزیں. تو آپ بھی ان کو ایک اچھی چیز دے دو. وہ کیا ہے بھائی, یہ اسلام. وہ ہمارا نہیں ہے, وہ کس کا مذہب ہے, وہ میرا نہیں. اسلام کسی قوم کا نہیں ہے, پاکستانی کا, سعودی کا, عربی کا, اجمی کا, پٹھان کا, پنجابی کا, سرائکی کا نہیں ہے. یہی سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کی. اگر اسلام کسی قوم کا ہوتا تو ترکوں کی خلافت عثمانیہ قائم ہوتی. وہ تو ترک تھے, اجمی تھے, انہوں نے پوری امت مسلمہ کی قیادت کی 500-600 سال, 300 سال تو بہت ہی مضبوط قیادت کی. اور اگر زمانہ بڑھائے تو 400-500 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں انہوں نے مضبوط پوری امت کی قیادت کی. لگام ان کے ہاتھ میں تھی, عرب بھی ان کے تابع, عجم بھی ان کے تابع. اسلام اگر کسی خاص قوم کا ہوتا تو لوگ اسلام کے نام پہ جس طرح جہاد کے میدانوں میں جانے دی ہیں وہ تو صرف عربی دے رہے ہوتے. اجمیوں کی بہت بڑی قربانی ہے, جیسے عربوں کی, اجمیوں کی بھی. علمی میدان میں اجمی کتنے آگے بڑھے. چاروں امام جنہوں نے فقہ پہ بہترین کام کیا, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, ان میں صرف امام شافعی عربی ہیں, باقی تینوں امام کیا ہیں, اجمی ہیں, جن کا فقہ پوری دنیا میں پھیلا. 99% امت نے یا 70% امت نے ان کو فالو کیا, 30% نے امام شافعی کو فالو کیا جو عربی تھے, 70% نے اجمی اماموں کو فالو کیا. حدیثوں میں دیکھ لو, امام بخاری اجمی ہے, عربی نہیں. بخارا کے ہیں, اجمی ہیں, عرب ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. امام مسلم اجمی ہے, صرف امام ابو داؤد یا ایک دو اور اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے, حدیث کے محدث کے حدیث کے امام ہیں جو عربی ہیں, باقی سارے کون ہیں, اجمی. تو یہ اجمیوں نے اتنا بڑھ چڑھ کر حدیث کو بھی سینے سے لگایا, قرآن کو بھی سینے سے لگایا, پوری دنیا میں جہاد بھی کیا. وجہ کیا تھی, ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسلام عربیوں کا مذہب نہیں ہے, یہ کسی قوم کا نہیں ہے. پیغمبر عرب میں آئے, وہ تو کسی نہ کسی قوم میں تو آنا تھا, اس میں بھی کوئی حکمتیں تھی, ان میں خاص قیادت کی صلاحیت تھی, اس لیے اللہ نے عربوں میں بھیجا. لیکن کسی قوم کے ساتھ یہ مذہب خاص نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا دین ہے. تو اللہ کی نظر میں دیکھو, آپ کی اولاد میں کوئی گورا ہو یا کالا ہو تو کیا ایسا ہوگا کہ میرا یہ والا بچہ گورا ہے لہذا اس کو میں زیادہ پیسے دوں گا, یہ چونکہ کالا ہے اس کی جیب خرچی 5 روپے اور گورے کی جیب خرچی 10 روپے, آپ کرو گے یہ؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب دونوں جوان ہوں گے تو گورے کے رشتے زیادہ آئیں گے اور جو گورا نہیں ہے اس کے کم آئیں گے, کیونکہ وہ تو رشتے والے تو اجنبی ہوتے ہیں نا, وہ شکل دیکھیں گے, ماں باپ شکل بولو نا نہیں دیکھتے. ایک عربی سے سعودی سے میری ملاقات ہوئی 2 مہینے پہلے, انہوں نے کہا اعزنا اللہ بالاسلام, ہمیں اللہ نے جو بھی عزت دی ہے کس کی وجہ سے دی ہے, اسلام کی وجہ سے. تو اسلام کسی قوم کو فیور نہیں کرتا کہ عربیوں کے لیے الگ جنت, اجمیوں کے لیے الگ جنت. نانا نانا قوم پرستی کی جڑیں کاٹ دی اسلام نے. حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے تھے, رنگ بھی سیاہ تھا ان کا, ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سنی. تو آپ کا فرض بنتا ہے بھائی, آپ اس قوم کو بھی بتاؤ کہ اسلام پاکستانیوں کا مذہب نہیں ہے, اسلام سعودیوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام کس کا دین ہے, اللہ کا دین ہے, جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے نازل کیا. اور آپ کے پاس نجات کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن
نہیں ہے. اسلام کی طرف آ جاؤ تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جو چیز کمی ہے آپ میں وہ پوری ہو جائے گی. جب آپ اسلام کی طرف آؤ گے, ایک خدا کی عبادت, انسان کو خدا چاہیے, یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. نہیں ملے گا وہ جھوٹوں کو معبود بنائے گا. بنا لیا نا پتھروں کو معبود, گائے کو معبود, بندروں کو معبود, چوہوں کو معبود. اس کا پتہ ہے انسان کی نیچر ہے, وہ اس کو معبود چاہیے. تو اسلام آپ کو ایک خدا کی عبادت کی طرف. یہ جو خاتون مسلمان ہوئی ہے نا ابھی آج, بھائی یہاں کوئی جیپنیز ہے نا, یہ پورا بیان ان کو ترجمہ کر کے بتائیں. ان کو کون کرتی, کوئی ذمہ داری لے, ابھی ان کو پورا ٹرانسلیٹ کر کے آج کا بیان سنائے. کہاں ہے کوئی ہے؟ ہاں آپ کی ذمہ داری ہے. کیسے کرو گے یہ ذمہ داری ہے آپ کی, ٹھیک ہے نا. ان کو سکھا دینا, یہ اوریجنل جیپنیز میں سمجھا دیں گے. تو ایک خدا کی عبادت. نمبر 2, 5 وقت آپ نے, اسلام آپ کو عبادت کا طریقہ بھی بتاتا ہے. دنیا کے دیگر مذاہب عبادت کا طریقہ بتانے میں بھی عاجز, تبھی ہر جگہ الگ ہی طریقے سے عبادت ہو رہی ہے. آپ بدھسٹ مذہب کی عبادت برما میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے, چائنا میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے, جاپان میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی. ہماری نماز پوری دنیا میں سیم. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ تو رہا ہے نا, اس سے کیا ہو گیا, یہاں باندھ رہا ہے کہ یہاں باندھ رہا ہے, ہاتھ چھوڑ رہا ہے کوئی, وہ تو قیام تو وہی ہے نا, سورہ فاتحہ وہی ہے, آگے سورت وہی ہے, رکعتیں سب کی کیا ہیں, سیم ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, رکوع سجدے کی تسبیحات کیا ہے پوری دنیا میں سیم ہے, قرآن سیم ہے, تراویح سیم ہے, رمضان سیم ہے, ایک ہی ٹائم پہ افطاری, ایک ہی ٹائم پہ سحری. تو چند چیزوں میں اختلاف ہے, وہ بھی بہت ہلکی نوعیت کا ہے. جو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو نماز نہیں ہوگی, اور جو یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. رفع الیدین بھی ہے, نہیں بھی ہے, تو یہ اور یہ سب چیزیں نبی سے ثابت بھی ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. تو یہ چیز آپ کو اسلام میں نظر آئے گی. نماز بھی محفوظ ہے, زکوٰۃ بھی محفوظ ہے, رمضان بھی محفوظ ہے, حج بھی محفوظ ہے, قربانی بھی محفوظ ہے. تو اب بھائی سب چیزیں محفوظ ہیں, لیکن عمل کون کرے گا؟ وہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے. تو تھوڑا سا پریکٹیکلی مسلمان بننے کی کوشش کریں, کیونکہ ہماری باتوں سے دین نہیں پھیلے گا بھائی, ہمارے عمل سے دین پھیلے گا. اور جب تھوڑا بہت دین پہ چلیں تو اپنے کردار کو ان سے بھی زیادہ ایک نمبر بنانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے اور ادھر کسی جاپانی کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہوئے پکڑے گئے, تو وہ کیا بولے گا, وہ تو مرتد ہو جائے گا, وہ تو دین سے پھر جائے گا. تو اس لیے دین سے, مذہب سے محبت کریں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, نماز قائم کریں. پیسہ تو کما ہی رہے ہیں, اور کمائیں, ٹھیک ہے نا, بھیجیں یہاں سے پیسہ, ریمیڈنس آئے گا پاکستان میں, تو وہاں ہم جیسے غریبوں کی غربت, یعنی ہم جیسے ضرورت پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگا. آپ کہیں گے 4 شادیاں کر کے گھوم رہے بھی غریب ہو, تو ہر چیز کو پکڑتے ہیں لوگ. تو پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگی بھائی, دور ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین اور مذہب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی, اور ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی اسلام نے ہر طرح کے معاملات دیے نا, تو انہی معاملات میں میں بار بار جو جلدی شادی اور زیادہ اولاد کا کہتا ہوں نا, خاندانی نظام کو بچانے کے لیے کہتا ہوں. میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ خاندانی نظام مسلمانوں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے, تہجد گزاروں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے, حاجیوں نمازیوں کا بھی خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے جو اصول اور ضابطے بیان کیے, ان کو نہ ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے جس طرح بیان کیا جانا چاہیے, اور نہ ان پر عمل کیا جا رہا ہے. تو آپ نمازی بن جاؤ گے, خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اگر آپ نکاح کو فوکس نہیں کرتے تو جلد نکاح کو فوکس کرو, اولاد کی کثرت کو فوکس کرو. انسان فیملی میں ہوتا ہے, خاندان, اور جب آپ کے بچے زیادہ ہوں گے تو پوتوں کو چاچے اور تائے اور پھپھے اور خالو زیادہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو نسل ختم ہوگی تو سارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. اب دیکھو یہاں میں آیا ہوں نا, ماشاءاللہ ہمارے جو محمد ایجنسی کے لوگ ہیں, ہر گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بھابیاں ہیں, داماد ہیں, بہویں ہیں. وہی پشاور اور کوئٹہ والا ماحول بنایا ہوا انہوں نے یہاں پہ, اچھا لگتا ہے دیکھ کے یار. اور بیچارے جاپانیوں کے گھر کو دیکھو, اتنا بڑا گھر ہے, ایک بیچاری بڑھیا ہوگی اس میں, ایک بیچارہ قابل ترس ہے, یہ ایک بوڑھا ہوگا. یہاں کتنا ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو یہ اسلام کی ایک حسن ہے. اگر یہ خراب ہو گیا تو یہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. تو ہمارے جو فیملی پلاننگ والے ہیں, سیکولر اور لبرل قوتیں, وہ آپ کو بے وقوف بنا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو شادی بیاہ کے جھنجٹ میں, بیوی آئے گی, ٹینشنیں آئیں گی. نہیں بھائی, ٹینشنیں ختم ہوں گی اس سے, ٹینشنیں آتی
نہیں ہے. ایک وقتی ٹینشن ہوتی ہے لیکن وہ بیسیوں سکون کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھتے ہو؟ اب تو میں سوچ رہا ہوں اتنا بیوی کو ٹینشن بنا کے پیش کیا ہے کہ وہ نکاح پڑھاتے ہوئے میں کبھی میرے منہ سے نکلنے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ٹینشن کو اتنے مہر میں قبول کیا. صحیح ہے، کیونکہ اتنی دیر سے شادی کر رہا ہوتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کو ٹینشن سمجھ رہا تھا. تو ٹینشن نہیں ہے بھائی، اس میں وقتی ٹینشن ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ راحتیں. والعاقبۃ للمتقین، اللہ کہتے ہیں انجام پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے خاندانی نظام کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور جو فیملیاں یہاں رہتی ہیں عید بقرعید پہ ملا کریں، آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کیا کریں، جوڑ پیدا کریں، مل کے بیٹھا کریں. اخپل طریقے سے زندگی نہ گزاریں، انڈیویجولی زندگی نہ گزاریں. اخپل وخپل کچھ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟